میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ناموں سے یاد کرتے ہیں جن ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بے ادبی ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام بتائے گئے ہیں انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے اور انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ ان ناموں کے علاوہ دوسرے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ان ناموں کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے حدی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بزدلی کرنے والا فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے کریم۔ کریم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کریم تو کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو کریم کہا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو سخی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو شافی کہا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو طبیب نہیں کہا جا سکتا۔ حالانکہ اگر آپ معنی دیکھیں گے تو شافی اور طبیب دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ شافی کے جو معنی ہیں وہی معنی طبیب کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو شافی کہا جا سکتا ہے، طبیب نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ شافی کا لفظ قرآن اور حدیث میں ہے لیکن طبیب کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی معنی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے طبیب کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریم کہا جا سکتا ہے، سخی نہیں۔ کریم کے جو معنی ہیں سخی کے وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جا سکتا، کریم کہنا پڑے گا۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے نام استعمال کرے جو نام اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے یا جو نام قرآن اور حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے، ایسے نام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرے تو یہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اور 99 ناموں میں سے کسی نام کو اللہ کے لیے مناسب نہیں سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بے ادبی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے رزاق ہے، فتاح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رزاق اور فتاح اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس طرح سمجھتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں مناسب نہ ہوتا، اللہ کی شان میں بے ادبی کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جن ناموں کو دوسروں کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ کے جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے استعمال کیا ہے ان ناموں کو دوسروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر جن ناموں کو اللہ کے لیے خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے ان ناموں کو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے قرآن اور حدیث کے اندر رحیم کا لفظ ملتا ہے، رحیم کا لفظ یہ اللہ کے لیے بھی ہے، جیسے قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم تو رحیم یہاں پر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو یہاں پر رحیم کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے رحیم کسی کو بھی کسی کا بھی نام رکھ سکتے ہیں، کسی کا بھی نام رحیم رکھ سکتے ہیں، لیکن رحمان نام کسی کا نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اپنے علاوہ کسی کے لیے رحمان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یا تو اللہ پکارو یا رحمان پکارو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خاص نام۔ تو رحمان بندے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، رحیم بندے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ۔ تو عزیز کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی عزیز کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ هو العزیز الحکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود
عزیز کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اس وجہ سے عزیز کا لفظ بندوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو 99 نام ہیں، اور 99 ناموں کے اندر جو نام اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے یعنی بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو نام بندوں کے لیے استعمال فرمائے ہیں وہ نام بندوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جو نام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص استعمال کیے جا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ نام استعمال نہیں کیا جا سکتے۔ ہاں اگر کسی بندے کے لیے وہ نام استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں عبد کا لفظ لگانا ضروری ہے۔ جیسے رحمان ہے، رحمان کا لفظ بندے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس سے پہلے عبد کا لفظ لگا دیا جائے تو پھر عبد الرحمان کے بندے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح غفار کا لفظ ہے، غفار کا لفظ بندے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے پہلے عبد کا لفظ اگر لگا دیا جائے عبد الغفار تو پھر صحیح وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قہار کا لفظ ہے، قہار کا لفظ اللہ کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگا دیا جائے تو عبد القہار یا عبد الرزاق یا عبد الفتاح اس طرح سے بندوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک معاشرے کے اندر ایک برائی پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر کسی کا نام عبد الرحمان ہوتا ہے یا کسی کا نام عبد الفتاح ہوتا ہے یا عبد الرزاق ہوتا ہے، تو لوگوں کو بڑی سستی آتی ہے عبد الرزاق کہنے میں، یعنی اتنا لمبا نام کون کہے گا بھائی، عبد الرزاق اتنا لمبا کون نام کہے، عبد الفتاح اتنا لمبا کون نام کہے، تو سیدھا سیدھا کہتے فتاح اور کہہ دیتے ہیں رزاق، ارے رزاق ادھر آؤ، ارے رحمان ادھر آؤ۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان پہ بے ادبی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سے ناموں کا استعمال کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے لیے یہ لفظ خاص ہے، اگر بندے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے عبد کا لفظ لگنا ضروری ہے، اگر عبد کا لفظ اس سے پہلے نہیں لگا تو یہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ تو اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، کئی علاقوں کے اندر، ایسے پسماندہ علاقوں کے اندر یہ بھی سنا گیا کہ کسی کا نام عبداللہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ سوار ہے، لوگوں نے کہا اللہ سوار ہے، یعنی ان کا نام ہے عبداللہ، تو عبداللہ کون ہے، اتنا لمبا نام کون ہے، عبداللہ سوار ہے، اللہ سوار ہے۔ اور ہمارے پاس یہاں پر تو عام طور پر رزاق اور رحمان تو ہمارے پاس سنا گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ رحمان سوار ہے، فتح سوار ہے، رزاق سوار ہے، تو اس طرح سے جو ہے ناموں کو بگاڑا جاتا ہے، یہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل